بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 5 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 5۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں۔ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور گھر وہیں مشک بار ہوتے ہیں، گھر وہیں مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ گھر وہی بس گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں۔ اور ذکر سرکار کے اجالوں کی، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہیں رفتیں خالد۔ ذکر سرکار کے اجالوں کی
بے نہایت ہیں رفتیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج ہیں جو نہیں ڈھلتے ہیں، یہ وہ سورج ہیں جو نہیں ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، حضور کی صفت و ثنا کے بعد۔ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ، مرحبا بنت خیر الورا فاطمہ، سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ، مرحبا بنت خیر الورا فاطمہ، اور خالق کل نے ممتاز فرما دیا، خالق کل نے ممتاز فرما دیا، عورتوں میں تیرا مرتبہ فاطمہ، عورتوں میں تیرا مرتبہ فاطمہ، اور کر دیا اس پہ رب نے جہنم حرام، کر دیا اس پہ رب نے جہنم حرام، ہو گیا دل سے جو بھی تیرا فاطمہ، ہو گیا دل سے جو بھی تیرا فاطمہ، سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ، سیدہ 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 فاطمہ طیبہ فاطمہ، مرحبا بنت خیر الورا فاطمہ، خالق کل نے ممتاز فرما دیا، عورتوں میں تیرا مرتبہ فاطمہ، اور کر دیا اس پہ رب نے جہنم حرام، ہو گیا دل سے جو بھی تیرا فاطمہ، ہو گیا دل سے جو بھی تیرا فاطمہ، اور کس زبان سے ہو عظمت بیاں آپ کی، کس زبان سے ہو عظمت بیاں آپ کی، دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، اور بے اجازت بھی آئے، بے اجازت نہ آئے جہاں جبرائیل، بے اجازت نہ آئے جہاں جبرائیل، گر ہے واللہ وہ آپ کا فاطمہ، گر ہے واللہ وہ آپ کا فاطمہ، گر ہے واللہ وہ آپ کا فاطمہ، رحمتیں برکتیں اس پہ نازل ہوئیں، رحمتیں برکتیں اس پہ نازل ہوئیں، آپ کا جس نے خطبہ پڑھا فاطمہ، آپ کا جس نے خطبہ پڑھا فاطمہ، اور اس کی بخشش نہ ہوگی قیامت کے دن، اس کی بخشش نہ ہوگی نہ ہوگی قیامت کے دن، آپ کے در سے جو پھر گیا فاطمہ، اس کی بخشش نہ ہوگی قیامت کے دن، اس کی بخشش نہ ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی قیامت کے دن، آپ کے در سے جو پھر گیا فاطمہ، چشم افلاک نے بھی نہ دیکھی کبھی، چشم افلاک نے بھی نہ دیکھی کبھی، چشم افلاک نے بھی نہ دیکھی کبھی، آپ کے سر سے ہٹتی ردا فاطمہ، آپ کے سر سے ہٹتی ردا فاطمہ، اور ٹل گئی ہر بلا جس گھڑی کر دیا، ٹل گئی ہر بلا، ٹل گئی ہر بلا جس گھڑی کر دیا، ٹل گئی ہر بلا جس گھڑی کر دیا، آپ کا تذکرہ سیدہ فاطمہ، ٹل گئی ہر بلا جس گھڑی کر دیا، آپ کا تذکرہ سیدہ فاطمہ، اور کب ہے دامن پسارے ہے شارق کو بھی، کب سے دامن پسارے ہے شارق کو بھی، کر دو لالوں کا صدقہ عطا فاطمہ، کر دو لالوں کا صدقہ عطا فاطمہ، کر دو لالوں کا صدقہ عطا سیدہ، کر دے لالوں کا صدقہ عطا سیدہ، کر دے لالوں کا صدقہ عطا سیدہ، کب سے دامن پسارے ہے شارق کو بھی، کر دے لالوں کا صدقہ عطا سیدہ، کر دے لالوں کا صدقہ، کر دے لالوں کا صدقہ عطا سیدہ، سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ، مرحبا بنت خیر الورا فاطمہ، ٹل گئی ہر بلا جس گھڑی کر دیا، آپ کا تذکرہ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ منیفہ راضیہ مرضیہ ذکیہ تقیہ نقیہ رقیہ حادثہ محدثہ متخرہ طاہرہ
مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، صدیقۃ الکبریٰ، طاہرہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، بنت خیر الورا، بانو مرتضیٰ، مادر حسنین، مخدومہ کونین، حضرت جناب سیدہ طیبہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و ام و ابیہا سلام اللہ تعالی علیہ کی پاک بات تذکار پاک کا آغاز کرتے ہیں، اور دعا اس دعا کے ساتھ کہ مالک اس پاک ذکر کا واسطہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، مالک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق بخت میں برکت عطا فرمائے، بے نیاز بادشاہ آپ کسی مشکل میں ہیں تو صدقہ اس ذکر خیر کا اس مشکل کو آسان فرمائے، مالک آپ کے رزق میں بخت میں بے حساب برکت عطا فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ دعا ہے بے نیاز بادشاہ اس پاک ذکر خیر کا واسطہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور اس پاک ذکر خیر کا واسطہ در سیدہ اور ان کے بابا کے در کی، مالک اپنے در کی بادب حاضر نصیب فرمائے، اپنے لالوں کے در کی بادب حاضر نصیب فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں اس ذکر خیر سے جس ذکر خیر کے در پہ جس ذکر خیر کو سن کے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہوتا ہے، اور سیدہ کی ذکر ان کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ سلسلہ ذکر سیدۃ النساء کا کیسا لگ رہا ہے، تاکہ پتہ چلے یہ ایک کاوش ہے میں گناہ گار کی کہ اس ذکر کو ضرور عام کیا جائے، اسپیشل اس جگہ پہ بیٹھ کے ضرور عام کیا جائے۔ دوستو یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر سننا، کرنا، پھیلانا، بتانا عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ یہ وہ ذکر خیر ہے، یہ ان کے امر حکم توفیق کے بغیر نہیں بندہ کر سکتا۔ یہ وہ ذکر خیر ہے جو خالق کائنات کے حبیب نے بھی کیا، اور اللہ کا حبیب کئی دیر تک اپنی اس شہزادی کے در پاس جا کے بیٹھے رہتے۔ سیدۃ النساء العالمین کی وہ ذات بابرکات ہے جن کی اولاد نے اسلام بچا کے ہم کو دیا۔ اس بی بی کا اسلام پہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ طاہرہ ماں کی مطہرہ بیٹی ہے، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ آج ہمارے سروں پہ چادریں ہیں تو اس بی بی کی پاک چادر اور اس کی شہزادی کی چادر کا صدقہ عالم اسلام مقروض ہے ان ہستیوں کا، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا تذکار پاک ذکر خیر کریں، اپنی روح کو بھی منور کریں، اپنے سینہ کو ایمان کی نور سے منور فرمائیں، اور ہم اپنے لیے اس ذکر کو کر کے اپنے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ وہ بلند ہیں، وہ بلند ہیں، وہ بلند تھے، وہ بلند رہیں گے۔ ہمارے ذکر کرنے سے ہم ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں ہمیں سننے کرنے سے ضرور فرق پڑے گا۔ ہماری روح تازہ ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری بلائیں ٹلیں گی، ہماری حاضری اس پاک بارگاہ میں لگ جائے گی۔ اللہ خوش ہوتا ہے جی، اللہ کا حبیب خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ کا حبیب ذکر سیدہ سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، حبیب ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری قرابت والوں سے محبت کرو۔ سیدہ سے بڑھ کے کون ہے قرابت والا؟ دوستو کوئی قرابت والا سیدہ سے بڑھ کے نہیں، باقی سب کے ہم نوکر، سب کے غلام، ہم اصحاب نبی کے غلام، ہم ازواج نبی کے غلام ہیں، ہم تاجدار کائنات کے در کی مٹی کے غلام، مدینہ شریف کی گلیوں خاروں کے غلام، ہم آقا کونین کی در کی فضاؤں کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کے شہر کی ہواؤں کو سلام کرتے ہیں، آپ کے شہر کے مہمانوں کو سلام کرتے ہیں، ہم ایک ذرے کو اپنی آنکھوں کو سرما بناتے ہیں، ہم نوکر ہیں تمام اصحاب نبی کے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، ہم تمام نوکر ہیں تمام ازواج مطہرات کے، ہمارے دل و جان، ہمارے تن من دھن قربان ان پاک ہستیوں پہ، ہم ان کی خاک مٹی کی نوکروں کی خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوستو سیدہ کائنات کا اپنا مقام ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بڑی کیٹیگوریکلی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ سیدہ کائنات مطہرہ ہیں، اور آپ کی جو طہارت ہے وہ حصہ محمدی ہے، یہ بات ہم کو ماننی پڑے گی، وہ حصہ محمدی ہے۔ اور مجھ سے سوال کیا گیا تھا اور میں نے اس کا جواب تقریباً دیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے، مختلف سوالات اٹھتے ہیں تو اس کا بتانا، کیونکہ ہم سیدہ کے نوکروں میں ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ بھی ان کی نگاہ کرم ہے کہ ہم گناہگار سے، بشر سے، گناہگار سے اس زبان کے ساتھ اس قابل بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کا تذکرہ، یہ ان کا کرم ہے کہ ہم ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔
ان کی عزت و اکرام کرتے. آقا کریم اپنی شہزادی کی عزت و اکرام کرتے, انہیں دیکھ کر خوش ہوتے. وہ سب لوگوں سے بڑھ کر آقا کریم کو محبوب تھی, سب سے زیادہ بڑھ کر آپ کے دل کے قریب تھی سیدہ کائنات, سب سے زیادہ آپ کے ساتھ لگے رہنے والی تھی. بی بی نے بچپن بھی بابے کے ساتھ گزارا, کیونکہ بی بی کی والدہ کا بڑی چھوٹی عمر میں وصال ہو گیا تھا, تو بی بی نے بچپن بھی, اور کائنات کے نبی نے پھر اپنی شہزادی کو ماں بن کے بھی اور باپ بن کے بھی پالا. بی بی سب سے زیادہ آپ کے ساتھ لگے رہنے والی تھی. آپ سب سے زیادہ جلدی ان کو سمجھنے والے, اور آپ کے مطالب و اغراض کو سب سے زیادہ جلدی قبول کرنے اور ان کی حاجات پر لبیک کہنے والے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ لوگوں میں کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا تھا؟ تو فرمایا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. کہا گیا مردوں میں سب سے؟ تو آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, ان کا خامد جیسا کہ میں جانتی ہوں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے اور سب سے زیادہ قیام کرنے والے ہیں. اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں ابھی آپ کی گوشے گزار میں نے کی ہے. اور سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں اس حدیث پاک کی. بی بی سے پوچھا گیا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بی بی آقا کونین سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے تھے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین نے جواب دیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے. پھر پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ تو بی بی ام المومنین نے جواب دیا کہ مردوں میں ان کے حامد حضرت علی سے. اور بی بی نے جواب یہ بھی آگے مزید بتایا کہ حضرت علی سب سے زیادہ روزے رکھنے والے اور سب سے زیادہ قیام اللیل کرنے والے تھے. پھر حضرت بریدہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ سب عورتوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ محبوب ترین تھی, اور مردوں میں حضرت علی. سیدہ کائنات لب و لہجہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ سچی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے زیادہ کلام میں سچا کوئی نہیں دیکھا سوائے ان کے والد گرامی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ کی سیادت و فضیلت میں بہت ساری حدیث وارد ہوئی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے دونوں جہان کی عورتوں میں سے 4 کافی ہیں. مریم بنت عمران کی بیٹی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, حضرت خدیجہ بنت خویلد سیدہ زہرا پاک کی والدہ, حضرت فاطمہ بنت محمد خود سیدہ کائنات, اور پھر دختر نیک اختر حضرت آسیہ, بی بی آسیہ کا نام لیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی ماں تھی. پھر بخاری اور مسلم میں دیگر محدثین نے سیدہ کائنات سے روایت کی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہو؟ یا فرمایا کہ آپ پوری امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, حضرت عبداللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی. آپ نے فرمایا کہ افضل النساء اہل الجنہ خدیجہ و فاطمہ, کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار خدیجہ و فاطمہ ہیں. دوستو, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. لفظ قرابت آیا ہے قرآن پاک میں نے کہا ان سے بڑا قرابت والا کون ہوگا. اور یہ ڈیمانڈ ہے مودت کی, ہم سے مودت کی ڈیمانڈ ہے ہم سے. دوستو, مودت کی, محبت کی نہیں, مودت کی ڈیمانڈ ہے ہم سے. تاجدار کائنات اپنی شہزادی کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے, نہ ہی ان کی ملاقات میں دیر کیا کرتے. آپ اپنے سے ان کی حضور کو ان کی دوری زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی دوری کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے. اکثر اوقات بی بی کے ہاں تشریف لے جاتے, بی بی کے پاس بیٹھے رہتے زیادہ دیر تک سیدہ کے پاس بیٹھے رہتے.
دوستو ایسے کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ یہ ہے قرابت. کون کرتا ہے؟ حضور اپنی شہزادی کے پاس بیٹھتے، پھر بیٹھے رہتے دیر تک. ان کے معاملات، بیوی کے معاملات اور کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے، بیوی کے ساتھ معاملات میں بیوی کے کاموں میں شریک ہوتے. پھر بیوی کی اولاد کو خود اٹھاتے، شہزادوں کو خود اٹھاتے. پھر بیوی کے اندر چھپے بید اور بیوی کی دل کی باتیں معلوم کرتے اور ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھتے جو ممکن ہے ان کو دکھ دیتی ہوں یا تکلیف دے رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے کیا اس نے رب کو کیا. آقا نے فرمایا جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے رب راضی کر لیا. آقا دیر تک اپنی شہزادی کے پاس بیٹھے. باپ بیٹی، بیٹی کو ماں بن کے بھی پالا تھا. دیر تک اپنی شہزادی کے پاس بیٹھے رہتے، بیوی کے معاملات میں ہاتھ بٹھاتے، بچوں کو اٹھاتے، بیوی کو باتیں جاننے کی کوشش میں رہتے. کوئی ایسی بات تو نہیں جو میری زہرا کو دکھ دیتی ہو. امامہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آقا کریم کے دولت خانہ میں حاضر ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا پاک کے ہاں تشریف رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کے دولت خانہ میں حاضر ہوا تو میں نے آقا کریم سے ملنا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف رکھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں میں وہاں آپ کے پاس حاضر ہوا، میں وہاں سیدہ کائنات کے دروازے تک گیا. جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس وقت آپ اپنی چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چادر اور اپنے سینہ کے درمیان کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہے. اے اللہ ان دونوں سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا کریم سے ملنا چاہتا تھا تو میں ملنے کے لیے کونین کے بادشاہ کے در پہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ آقا کریم گھر تشریف فرما نہیں ہے، سیدہ کائنات کے گھر ہیں. فرماتے ہیں میں وہاں دروازے تک گیا، دروازے پہ دستک دی، حضور تشریف لائے. حضور میں نے محسوس کیا کہ آپ نے چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی تو چادر مبارک کے اندر کچھ ہے، آپ کے سینہ کے درمیان میں اور چادر کے اندر کچھ ہے اندر. تو میں نے پوچھا آقا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس میرے بیٹے ہیں. میں نے اٹھایا ہوا اپنے بیٹوں کو. وہ کون سے؟ مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام. پھر آقا نے فرمایا اللہ تو ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے پھر ان سے بھی محبت کر. دوستو ان کی محبت عین عبادت ہے. یہ وہ ہیں جن پہ ہم نماز میں درود و سلام پڑھتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو مدینہ منورہ سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک آخری دفعہ سیدہ زہرا پاک سے ملاقات نہ کر لیتے. اور جب آپ سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے، پھر ان کے یہاں سے اپنی ازواج ام المومنین امہات المومنین کے ہاں تشریف لے جاتے. بعض اوقات روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی ازواج نے کچھ اظہار ناراضگی بھی کیا مگر آپ فرماتے ان الفاطمہ زہرا احب بیتی الی، بے شک فاطمہ مجھے اپنے سب گھر والوں سے، سارے گھر والوں سے زیادہ پیاری ہے.
زہرا سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا نہیں، زہرا مجھے سارے گھر سے پیاری ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہزادی تشریف لاتی تو کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے، اپنی شہزادی کی پیشانی چومتے۔ محبتوں کی انتہا کر دی مصطفیٰ نے سیدہ زہرا سے۔ بی بی کو بابے سے بڑی محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ بی بی بابے کے بعد زیادہ دیر تک نہیں جی سکیں۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے ساتھ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کا صدقہ میری آپ کی ساری مشکلات کو آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، سیدہ کائنات کی محبت اور مودت ہمارے سینوں میں اور ڈال دے، ہماری نسلوں میں یہ ذکر رکھے۔ جتنے بے اولاد ہیں بیوی کی جوڑی کا واسطہ، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی والے اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جس نے مجھے پوری دنیا سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا، اللہ پاک سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہر مشکل آسان فرمائے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر سیدہ پہ بات ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیں، فارورڈ کریں، آگے شیئر کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے ہر محبان اہل بیت کا۔ اللہ حافظ۔